میں ہوتے ہوئے کسی ملک کی انڈسٹری کتنی ترقی کر سکتی ہے، یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ دوسری بات، اس ملک میں امن ناپید ہے۔ میں صرف بات دہرا رہا ہوں، یہ سب کچھ آپ کو علم ہے، میں صرف ریمائنڈ کروا رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر سے انڈسٹری میں آتے ہوئے، آپ کا بچہ اپنے گھر سے سکول کالج جاتے ہوئے، تو واپسی کی امید شاید مایوسی ہوتی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس کا اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ہم صحیح سلامت گھر پہنچ جاتے ہیں۔ جب امن کی یہ صورتحال ہو تو آپ اپنی کام کی طرف کیا توجہ دیں گے؟ ملکی طور پر آپ دیکھیے کہ وہ ملک نہیں کہلا سکتا۔ یہاں میں نے بھی رہنا ہے، میرے بچوں نے بھی رہنا ہے، آپ نے بھی رہنا ہے، اور آپ کے بچوں نے بھی رہنا ہے۔ جس ملک کے بارڈر کو تباہ کیا جا رہا ہو، جس ملک پر 4 ڈیلی حملے ہوں، اور وہ دوست کہہ کر حملہ کرے، اور وہاں کسی ایک آدمی کی شک کس کو ہے؟ مجھے نہیں شک، آپ کو نہیں شک، ہمارے ملک کو نہیں شک، ہمارے حکمران کو نہیں شک، ہمارے سیاستدان کو نہیں شک۔ شک کس کو ہے؟ وہ امریکہ کو ہے کہ وہاں ان کا دشمن بیٹھا ہوا ہے۔ اور بڑے دکھ کی بات ہے، بڑی تکلیف کی بات ہے، کچھ تلخ باتیں ہیں جو کرنی پڑے گی۔ میں معذرت کروں گا اگر آپ کو ناگوار گزرے۔ اور وہ امریکہ اس پر شک کرتا ہے جس کے کھانے کی روٹی نہیں ہے، جو ایک جھونپڑی میں رہتا ہے، اور اس کا امریکہ جو ہے وہ یہاں سے 4000، آپ بہتر جانتے ہیں، 4000 5000 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہ اس سے ڈر رہا ہے، وہ جھونپڑی والے سے، وہ اس سے ڈر رہا ہے جس پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے، کسی پشاور جانے کا کرایہ نہیں ہے اس کے پاس، اور وہ اس سے ڈر رہا ہے کہ وہ ان پر حملہ کرے گا امریکہ جا کر۔ یقیناً حقیقت بات یہ نہیں ہے۔ وہ اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اس بنیاد پہ اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے، جس بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا تھا، وہ اسے خطرہ نہ محسوس ہوتی ہے، اور وہ اس لحاظ سے خطرہ محسوس کرتی ہے۔ آپ اپنی طاقت کو محسوس کریں یا نہ کریں، حضرات، آپ اپنی طاقت کو محسوس کریں یا نہ کریں، آپ کا دشمن اس سے خوف زدہ ہے، اور وہ 313 کی طاقت سے خوف زدہ ہے۔ 313 بھی اسی طرح اٹھے تھے، اسی نام سے اٹھے تھے، اسی یکجہتی کے ساتھ اٹھے تھے، جنہوں نے دنیا کو تہس نہس کر دیا تھا، ماتحت کر دیا تھا، اور دنیا میں امن لائے تھے۔ اور آپ کا ملک اس نام سے حاصل کیا، آپ کے قائدین نے حاصل کیا، قائد اعظم نے حاصل کیا، آپ کے بزرگوں نے حاصل کیا، اور وہ اس وقت سے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یہ ملک اگر بچے گا، لیکن یہ ملک بچنے کے بعد ایٹم بم بنانے میں بھی کامیاب ہو گیا، اور یہ ملک ہمارے لیے خطرناک ہے۔ یہ خطرہ نہیں اسی جھونپڑی والے سے خطرہ نہیں ہے، اسی کسی القاعدہ سے خطرہ نہیں جو اس نے اپنا نام دیا، کسی طالبان سے خطرہ نہیں جو اس نے اپنا نام دیا ہے۔ خطرہ صرف اس ملک کے نام سے، اس خدا کی ذات سے ہے، جو ذات اس کو بچانے والی ہے، اور انشاءاللہ بچائے گی، اور یہ دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ لیکن ہمارا بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کریں گے تو پھر یہی حال ہوگا کہ قوم کو سنبھالا دینے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے وبال نازل کرتا ہے آپ کو تنبیہ دینے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے۔ اب تک بہت بڑے 2 طوفان آ چکے ہیں جو آپ جانتے ہیں۔ ابھی ایک سیلاب کا طوفان تھا، یہ آپ کو انتباہ ہے، تنبیہ ہے، سنبھل جائیے۔ میں کہتا ہوں چھوڑیے اس بات کو قومی لحاظ سے، میں پھر اسی بات پہ آتا ہوں۔ آپ بتائیے، آپ اپنی روٹی کیسے کمائیں گے اگر حالات یہی رہے تو؟ آپ اپنی انڈسٹری کیسے چلائیں گے ملک کی یہی حالات رہے؟ آگے یہی بات نہیں میرے دوست، جو میں محسوس کیا، میں بات کرنی نہیں جانتا تھا، پتہ نہیں خدا نے مجھے کیسے ہمت دی کہ میں بات کر رہا ہوں۔ میں حلفاً کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ دیتا ہوں کہ میں بات کرنے سے ڈرا کرتا تھا کہ بات میں کیسے کروں گا، لیکن اس کا میں شکر گزار ہوں کہ اب میں بات کرتے تھکتا نہیں۔ میں یہ بات کرتا ہوں کہ باہر ایک طرف آپ الائیڈ بنا کے، آپ کا حامی بنا کے، آپ کو اس کام میں مصروف کیا ہوا ہے کہ اس کی لڑائی لڑ کے گولی بھی ہماری ہو، بندہ بھی ہمارا ہو آگے، اور دھماکہ کرنے والا بھی ہمارا ہو، گھر بھی ہمارے برباد ہوں۔ یہی ہو رہا ہے۔ کون ہے جو جس کو پیٹی باندھ کے آ کے اب خودکشی کرتا ہے؟ وہ بھی پاکستانی ہے۔
کون ہے جو فوجی گولی مارتا ہے؟ وہ بھی پاکستانی ہے. کون ہے جو فوجی آگے گولی کے آگے کھڑا ہے؟ وہ بھی پاکستانی ہے. کیا کھیل کھیل رہے ہیں ہم؟ کیا یکجہتی کی بات کر رہے ہیں؟ جس اسلام کی بات کرتے ہو، جس مسلمان کی بات کرتے ہو، تو وہ آپ حضرت صاحب آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ وہ پانی والی بات، 7 لوگوں والی بات، کہ پانی کا گلاس اسی طرح رہا اور لوگ دوسروں کو پیش کرتے رہے اور 7 کے 7 شہید ہو گئے. آج ہمارے ملک پر حملہ ہو رہا ہے. میں اسلام کی بات نہیں کرتا، میں اس نقطہ نظر کی بات کرتا ہوں جو سیاسی نقطہ نظر ہے، جس کو اسٹیٹ کہتے ہیں. کیا یہ اسٹیٹ کہنے کا حقدار ہے؟ حکمرانوں کو رہنے کا حق ہے کہ جب وہ ہمیں ہماری سرحد کو محفوظ نہیں کر سکتے، جب ہمیں امن فراہم نہیں کر سکتے. اور حضرات آگے دیکھیے پھر آگے کیا ہو رہا ہے. جناب ٹیکسز کے انبار لگے جا رہے ہیں، ہم زندہ رہنے ٹیکسز کے انبار لگے جا رہے ہیں. ہر نئی بات پر کہتے ہیں ہم ٹیکس لگائیں گے فلاں کوٹھیوں والوں پر. میں اس میں بات نہیں جاؤں گا دوسری طرف، لیکن جو میرا مسئلہ ہے وہ تو میں ضرور ذکر کروں گا. ٹیکسز کے انبار لگے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بجلی کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، گیس کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے حکمران، ہمارے مہربان اور محسن انڈسٹری کو مفت بجلی دیتے، مفت گیس دیتے، اور اس کے مطالبہ کرتے کہ تم جاؤ دنیا میں کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو اپنی پروڈکٹ کا. اور میں یہ بات مجھے ایک واسطہ پڑا ہے، بینکنگ کی صورتحال یہ ہے کہ بینکوں کے ہاتھ بھی لٹ رہا ہے انڈسٹریلسٹ، اور غیر انڈسٹریلسٹ اپنے اربوں اور کروڑوں کے قرضے معاف کرائے جا رہے ہیں. ان حالات میں میں نے یہ فیصلہ کیا، میرے دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کون کو یکجا کریں ان پوائنٹس پر، کون سے یہ بات کہیں اور یکجا ہو کر ایک جان ہو کر مطالبہ کریں کہ ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے. ہم یکجا ہو کر مطالبہ کریں کہ خود کش حملے نہیں ہونے چاہیے، انہیں روکا جانا چاہیے. ہم یکجا ہو کر کہیں کرپشن ختم ہونی چاہیے. ہم یکجا ہو کر کہیں کہ ہماری انڈسٹری کے حالات پر، ہماری ذاتی حالات پر، ہمارے گھر کے حالات پر توجہ دی جائے. اور اس لیے میں نے پہلا مرحلہ کا آغاز کیا جس سے سب سے پہلے موجودہ وزیر اعلیٰ نے مخالفت کی، لیکن میں نے نہ مخالفت کرتے ہوئے اس کام کو کیا. میں نے اسے کہا وزیر اعلیٰ صاحب ہم کچھ سیاست نہیں کرنا چاہتے، ہم کچھ سیاسی جماعت نہیں بنانا چاہتے، لیکن قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں. آئیے ہمیں پیغام دیجیے، ہم آپ کا پیغام نشر کریں. آئیے ہم آپ کی قیادت مانتے ہیں، آئیے ہمیں. لیکن کیا میں سمجھتا ہوں کہ سرحد والوں نے ہمارا ساتھ دیا. سرحد والوں نے کہا کہ ان برے حالات میں بھی ہم آپ کو روانہ کرنے کے لیے تیار ہیں، جلوس کی شکل میں، ریلی کی شکل میں. ہم نے ریلی کو سرحد سے شروع کر کے سکھر تک پہنچائی. لیکن اس وقت کا حالات آپ کو ایک اور مزیدار میں آپ کو بات بتاؤں. مجھے جانتا کوئی نہیں تھا، میرے نام سے کوئی واقف نہیں تھا. جب میں نے ریلی ختم کی تو میں بھی وہاں تھا ایک شہر میں، وزیر اعلیٰ صاحب بھی وہاں تھے اسی شہر میں، اور پرویز الہی بھی وہاں تھا اسی شہر میں. اور میں پروگرام کر رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا اس نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے. اور یقین جانو میں نے اپیل کی جس کو نام کو کوئی نہیں جانتا تھا. صرف ایک پارٹی نے 30 کروڑ روپیہ دیا اس راستے میں، ایک پارٹی نے. اور اس پارٹی کو انہوں نے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا نہیں ہم خود جا کر تقسیم کریں گے لوگوں کو. اور اسی طرح لوگوں کی طرف سے گجرانوالے سے، سیالکوٹ شیخوپور سے لاکھوں اور کروڑوں روپے لوگوں نے مطلب سیلاب میں دیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم، اور آپ اسی آواز کو آگے بڑھائیے. آپ بھی جانتے ہیں کہ حکومت پر نہ لوگ اعتماد کر رہے تھے، حکومت پر نہ لوگ، ہماری عوام اعتماد کر رہے تھے، نہ باہر کے لوگ اعتماد کر رہے تھے. کیا کریڈیبلٹی ہوئی. اور سب سے بڑی دکھ والی بات یہ ہے کہ جن کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں حضرات، جن کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں وہ باہر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم شدت پسند ہیں، ہم تخریب کار ہیں. جب ہم باہر جاتے ہیں، آپ اس سے زیادہ بہتر کریں گے، بتائیں گے کہ جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کو نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، شکایت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے یہ